ناظرین، اگر آج رات پہلا میزائل فضا میں بلند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر خلیج کے سمندر میں طیارہ بردار جہازوں کے درمیان آگ کے گولے برسنے لگیں تو کیا ہوگا؟ اور اگر تہران، تل ابیب اور امریکی اڈے ایک ساتھ نشانے پر آ جائیں تو کیا ہوگا؟ کیا یہ صرف ایک محدود حملہ ہوگا یا پھر وہ چنگاری جو پورے خطے کو جنگ کی آگ میں جھونک دے گی؟ امریکہ تیار، ایران تیار ہے اور دنیا سانس روکے انتظار میں ہے۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، اگر امریکہ نے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ مکمل وار گیم سینیریو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں دراصل ہوگا کیا؟ اس سینیریو میں سچویشن کیسی ہوگی؟ سب سے پہلے مرحلہ ہوگا ابتدائی امریکی اسٹرائک کا، یعنی کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو امریکہ فرسٹ اسٹرائک کرے گا۔ امریکی حکمت عملی کے مطابق حملہ ممکنہ طور پر فضائی اور میزائل حملوں سے شروع ہوگا۔ کروز میزائل، اسٹیلتھ بمبار طیارے اور خلیج میں موجود بحری بیڑے ایران کی جوہری تنصیبات، رڈار سسٹم اور پاسداران انقلاب کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ حملہ لمیٹڈ اسٹرائک کہلائے گا، یعنی مقصد مکمل جنگ کا نہیں ہوگا بلکہ ایران کو پیغام دینا ہوگا کہ وہ جوہری پروگرام کو محدود کر دے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنگیں اکثر محدود نہیں رہتی، لیکن پھر ایران کا پہلا جواب آئے گا۔ ایران کی عسکری حکمت عملی دفاعی نہیں بلکہ جوابی اور پھیلتی ہوئی جنگ ہوگی۔ ایران کے پاس بیلسٹک میزائلوں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اگر حملہ ہوا تو ایران خلیج میں موجود امریکی اڈوں، قطر، بحرین، UAE اور عراق کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ابنائے ہرمز بند کر دیا جائے گا۔ تیل بردار جہازوں پر تابڑتوڑ حملے شروع ہو جائیں گے۔ اسرائیل کی طرف میزائل یا ڈرون حملوں کی بیراج لگاتار بھیجے جائیں گے۔ اسرائیل اور امریکہ کو سانس لینے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر آبنائے ہرمز بند ہوئی تو عالمی تیل کی قیمتیں چند گھنٹوں میں آسمان چھو جائیں گی۔ اگر ایران اسرائیل پر براہ راست حملہ کرتا ہے تو اسرائیل پوری قوت سے جواب دے گا۔ اسرائیلی فضائیہ ایران کے اندر گہرے حملے کر سکتی ہیں۔ یہ مرحلہ جنگ کو دو طرفہ تصادم سے نکال کر علاقائی جنگ میں بدل دے گا، کیونکہ پھر روس اور چین کے علاوہ بھی کچھ ممالک ہیں جو ابھی خاموش سے امریکہ کا تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن جنگ میں وہ ایران کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ ایران کی طاقت صرف اس کی سرزمین تک محدود نہیں ہے۔ لبنان میں حزب اللہ، غزہ میں حماس، عراق میں شیعہ ملیشیا، یمن میں حوثی جنگجو، یہ تمام گروپ بیک وقت امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل پر یہ ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 5 محاذ خلیج فارس اور بحر عمان جنگ کا مرکز بن سکتے ہیں، یعنی 5 محاذوں پر ایک ساتھ جنگ چھڑ جائے گی۔ ایک ہی محاذ نہیں ہوگا، پھر ایک محاذ رہے گا بھی نہیں۔ امریکی 5واں بیڑا اور ایرانی بحریہ آمنے سامنے ہوں گے۔ یہاں سب سے خطرناک پہلو اینٹی شپ میزائل، آبدوزوں کی جنگ، مائنز بچھانا۔ اگر مائنز بچھائی گئی تو امریکہ کے جتنے بھی جنگی بیڑے ہیں ان کو نقصان ہونا تو طے ہے۔ اگر کسی امریکی طیارہ بردار جہاز کو نقصان پہنچا تو یہ جنگ فوری طور پر وسیع ہو سکتی ہے۔ جدید جنگ صرف جو بموں سے نہیں لڑی جاتی۔ ایران اور امریکہ دونوں کے پاس سائبر صلاحیت موجود ہیں۔ بجلی کے نظام پر بینکنگ سسٹم بند ہو جائیں گے، ایئر ٹریفک میں خلل پیدا ہوگا۔ یہ جنگ میدان سے نکل کر گھروں تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر جنگ چھڑ گئی تو تیل $150 سے $200 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ یہ عالمی اسٹاک مارکیٹ کو بہت بڑا دھچکا دے سکتی ہے۔ جتنی بھی اسٹاک مارکیٹ ہے وہ گر جائے گی۔ سپلائی چین متاثر ہوئی تو یورپ اور ایشیا میں توانائی بحران جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ چین اور یورپی یونین فوری جنگ بندی کی کوششیں کریں گے کیونکہ ان کی معیشت براہ راست متاثر ہو جائے گی۔ لیکن جنگ ایک بار شروع ہوئی تو وہ پھر جنگ کبھی نہیں رکے گی۔ یہ جنگ تو کبھی نہیں رکے گی کیونکہ اسرائیل مذہبی جنگ چاہتا ہے اور مذہبی جنگیں اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا روس اور چین شامل ہوں گے اس جنگ میں؟ اگر اس جنگ میں روس اور چین شامل ہو جاتے ہیں تو کیا سینیریو پیدا ہوگا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ کیا روس براہ راست امریکی جو فوج ہے اس سے ٹکرانے سے گریز کرے گا؟
پہلے تو ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رکے گا, گریز کرے گا کہ امریکہ اور روس کا آمنا سامنا نہ ہو, لیکن وہ ایران کو انٹیلیجنس سپورٹ, ہتھیاروں کی فراہمی, سفارتی حمایت کھل کر فراہم کرے گا. وہیں چین بھی کھل کر جنگ میں کودنے سے بچے گا, مگر ایران کی اقتصادی اور سیاسی حمایت جاری رکھ سکتا ہے. شمالی کوریا ممکنہ طور پر اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر ایشیا میں دباؤ بڑھا سکتا ہے, لیکن مکمل جو عالمی جنگ تب ہی ہوگی جب کوئی بڑی طاقت براہ راست امریکی فوج سے ٹکرا جائے, جو فی الحال کم امکان ہیں مگر ناممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ اگر اسرائیل بھی اس میں کودتا ہے تو پھر, کیونکہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ہو رہی ہوگی تو اس میں اگر اسرائیل نے انٹری لی, اسرائیل نے حملہ کیا تو یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف ہو جائے گا. پھر رشیا بھی ہے وہ ڈائریکٹ انٹری اس میں لے گا, چائنا بھی ڈائریکٹ انٹری لے گا, اور کچھ ایسے ممالک ہیں جو ایران کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے. اس وقت وہ بظاہر پیچھے کھڑے ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑی جنگ کا باعث بن سکتا ہے. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا تیسری عالمی جنگ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر روس براہ راست مداخلت کرے؟ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے یہاں پر. چین اور امریکی جو بحریہ ہے اس سے ٹکرانے سے اسرائیل اور ایران کے درمیان جوہری تنصیبات پر مکمل تباہ کن حملے ہوئے تو یہ تنازع عالمی شکل اختیار کر لے گا, یعنی کہ یہ جنگ جو ہے یہ پوری طرح سے پھیل جائے گی. کیونکہ اگر جوہری تنصیبات پر حملہ کرتا ہے امریکہ, یہ ابھی ایران نے ڈکلیئر تو نہیں کیا, لیکن خفیہ رپورٹس یہ ہیں کہ ایران نے جوہری ہتھیار بنا لیے ہیں, لیکن وہ ابھی انتظار کر رہا ہے اس بات کا کہ کوئی ثالثی ہو جائے, مذاکرات ہو جائیں, اور اس کے تحت انہیں ایک لمیٹڈ جو جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جی اسے پرامن مقاصد کے لیے استعمال کریں, اور لمیٹڈ افزودگی جو ہے یورینیم کی وہ کرنے دی جائے. لیکن دوسری جانب جو ماہرین ہیں اور ڈیفنس ایکسپورٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایران نے جوہری صلاحیت حاصل کر لی ہے, اتنا ٹائم تو نہیں لگ سکتا ہے, انہوں نے کافی نقصان بھی جھیلا ہے, لیکن اندر کھاتے ان کے پاس جوہری ہتھیار ہیں. وہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب امریکہ یا اسرائیل کے درمیان, امریکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک بڑی جنگ ہو جس میں وہ اس کا استعمال کریں, اور یہ آنے والے دن طے کریں گے. حالانکہ یہ جو انٹرنل رپورٹس ہیں, جس طرح سے انہوں نے وہاں پر جو نگرانی کی ٹیم ہوتی ہے اور وہ ایک آرگنائزیشن ہے جو اس پہ نظر رکھتی ہے کہ کتنا یورینیم ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے اور کتنا نہیں, انہیں بھی اب اجازت نہیں دی گئی ہے وہاں جانے کی. وہاں ان کو بھی وہاں پہ بند کر دیا گیا ہے تاکہ وہاں پر جو بھی انفارمیشن ہے وہ لیک نہ ہو. اب یہ زیادہ تر امکان ہے کہ ایران کے پاس میں بھی ہتھیار ہو سکتے ہیں, مگر اب یہاں پر ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ زیادہ امکان ہے کہ جنگ علاقائی مگر شدید ہوگی. کیا یہ جنگ علاقائی جنگ سے ہو کر, کیونکہ وہاں لبنان ہے, جارڈن ہے, سیریا ہے, عراق ہے, وہاں پر ایجپٹ ہے, اس طرف سے پھر آپ یمن ہے اوپر چلے جائیں, تو پھر یہ پورا خطہ جب انوالو ہو جائے گا تو عرب اس میں شامل ہو جائیں گے, تو عرب کی تباہی بھی ہوگی اس میں. عرب کی تباہی ہونے کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ پھر مڈل ایسٹ کے دوسرے عراق کی بات کریں, وہ آلریڈی وہاں پر ملیشیا موجود ہے, وہاں پر ان کے کمانڈ سینٹرز موجود ہیں, وہاں پر امریکہ کی جو بیسز ہیں وہ بھی موجود ہیں. جب وہ ٹارگٹ ہو جائیں گے تو یہ جنگ پھیلتی ہی چلی جائے گی. کیا آخری لمحے پر سفارتکاری بچا لے گی اس معاملے کو اگر یہ جنگ پھیل جاتی ہے؟ اکثر تاریخ میں جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں وہ آخری لمحے پر روکی گئی ہیں. اگر ایران محدود جو افزودگی پر آمادہ ہو جائے یا امریکہ حملے کو صرف دباؤ کی حکمت عملی تک محدود رکھے تو تصادم ٹالا جا سکتا ہے. لیکن اگر پہلا میزائل چل گیا تو حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں. ابھی فی الحال سچویشن ایسی ہے کہ ٹارگٹس جو ہیں وہ بالکل لاک کر دیے گئے ہیں, چاہے ایران کی طرف سے ہو, امریکہ کی طرف سے ہو, سبھی آپشن جنگ کے جتنے بھی ہیں وہ ٹیبل پہ ہیں. ایران نے کہہ دیا ہے کہ ہم کچھ دن میں ایک رپورٹ دے دیں گے, لیکن اگر یہ رپورٹ ناقابل قبول ہوئی تو ایران پر سب سے پہلا حملہ اسرائیل کرے گا یا پھر امریکہ کرے گا, یہ دیکھنا ہے. پوری دنیا اس وقت بارود کے ڈھیر پر کھڑی. فیصلہ ایک شخص کے دستخط سے ہوگا. اگر ایک دستخط ہوا کہ ایران پر جنگ مسلط کرنی ہے تو معاملات بگڑ جائیں گے, اور اس کے بعد واقعات کی رفتار کسی کے ہاتھ میں پھر نہیں رہے گی. آنے والے 10 سے 15 دن جو ہیں یہ فیصلہ کن ہو سکتے ہیں, کیونکہ اسی میں فیصلہ ہو جائے گا کہ حملہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. لیکن سب آپشنز جو ہیں وہ پوری طرح سے
اویل کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن سفارتکاری دوسری طرف سے کی جا رہی ہے اور امریکہ پوری طرح سے جنگ کے لیے تیار ہے، جبکہ رشیا نے ایران کو انپٹس دے دیے ہیں کہ وہ امریکہ جو ہے وہ اس پہ حملہ کرے گا، اس کی تنصیبات پہ حملہ کرے گا، جس کے بعد ایران نے اپنی تنصیبات کو مزید مضبوط کرنے کا سلسلہ وہ شروع کر لیا ہے، لگاتار جو ہے کنکریٹ کی جا رہا ہے، چھپا دیے جا رہے ہیں، اور کئی جگہوں پہ تو اب ان کی تنصیبات جو ہیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ امریکہ کے تابڑتوڑ حملوں کے بعد بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن دوسری جانب جو ایران کی جو پاسداران انقلاب ہے وہ اپنی پوری فورس کے ساتھ میں اس وقت ڈرلز میں لگی ہوئی ہے اور لگاتار مشغول ہے، ڈرلز کرنے میں مشغول ہے، اور جنگی پیمانے پر وہاں پر ہتھیاروں کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے پوری طرح سے۔ ایران بھی اب تیار ہے، آبنائے ہرمز میں جو ہے وہ جنگ کا میدان سج سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر اب رشیا بھی موجود ہے، چائنا بھی موجود ہے، کیونکہ براہ راست تو وہ امریکہ سے جنگ نہیں کریں گے، لیکن جس طرح سے یورپ یوکرین کو فنڈز دیتا رہا، اسلحہ دیتا رہا، جس سے جنگ اتنی لمبے عرصے تک چلی، کیونکہ رشیا کے آگے یوکرین تو ایک چھوٹا سا ملک تھا، ایک چھوٹی سی طاقت تھی، لیکن اسے کچلنے میں بھی اسے بہت وقت لگا، کیونکہ اس کے پاس میں یورپ کا اسلحہ تھا، امریکہ کا اسلحہ تھا، وہ لگاتار اسے فنڈنگ دے رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ رشیا جیسی طاقت کے ساتھ میں جنگ اتنے لمبے عرصے تک جنگ لڑنے میں کامیاب رہا ہے۔ اسی طرح سے ایران تو پہلے سے ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور اسے اگر اسلحہ اور پھر پیسہ اور باقی چیزیں ملتی رہیں تو امریکہ اور اسرائیل کا ڈوبنا طے ہو جائے گا۔